اب رہا یہ جوڑ توڑ کہ اگر خلقتاً مانی جائے تو نبی ثواب سے محروم ہو جائے گا، بھائی جب نبی کو اللہ نے اسوہ دینا ہوتا ہے، اسوہ بنانا ہوتا ہے، صاحب اسوہ بنانا ہوتا ہے، تو پھر وہ خلقتاً اہتمام کرے یا خلقاً اہتمام کرے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اہتمام ہے نا۔ اس میں ہماری لڑائی کا مقصد بنتا ہی نہیں ہے، اس اختلاف کا مقصد بنتا ہی نہیں ہے۔ اور رہا یہ کہ نبی ثواب سے محروم رہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی ہر سانس میں ثواب کا سیلاب ہو، رحمت کا، جس کے ہر احساس میں اللہ کی رحمت کے پوشیدہ دریاب اور سمندر بہہ رہے ہوں، ان کو ایک چھوٹے موٹے عمل سے اگر چھوٹے موٹے عمل سے الگ بھی رکھا جائے تو پھر بھی ان کے دامن میں اتنا ثواب جمع ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی خلائیں تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس پھڈے میں نہ جایا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر میں ان کو تجزیے کے طور پر پیش کروں تو یہ دونوں طبقات بلا دلیل باتیں کر رہے ہیں۔ جو نبی کے اندر خلقتاً عصمت مانتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، جو خلقاً عصمت مانتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ وضعی علم ہے۔ میرے نزدیک جو میں نے مطالعہ کیا ہے قرآن کریم کا، عصمت بذات خود انبیاء علیہ السلام کا ادنا 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 سے ادنا خلق ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن میرے نبی پاک کا مقام تو اس سے بھی بلند ہے، اور حضور نے فرمایا العلم والتوفیق والعصمت من نوری، فرمایا عصمت میرے نور کے تبسم کی خیرات میں وجود میں آئی ہے۔ تو بھائی جو چیز اپنے وجود کے اعتبار سے محتاج ہو جس حقیقت کی، اس کے لیے وجہ عظمت کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جوڑ توڑ چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے کتابیں کالی کی، ورقے کالے کیے، دماغ اور دل کالے کیے، اور سوسائٹی اور مسلم امہ کی روحوں کو زخمی کیا، الجھایا، خدا سے بھی ہٹایا، رسول سے بھی ہٹایا، الجھا دیا کہ خلقتاً ماننے سے یہ ہو جائے گا، خلقاً ماننے سے یہ ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہ ہوا ہے، آج تک نہ ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ہونا ہے اس کی طرف سے ہونا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اسی نے کرنا ہے، اس کی مشیت نے ہر ایک عظمت کو طے کیا ہوا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ تعینات فطرت جو ہیں یہ ان میں گھومتے رہیں اور ترازو کرتے رہیں ان حرمتوں کا کہ فلاں کس درجے میں ہے، فلاں کس درجے میں ہے۔ پہلے ان درجوں کا ادراک آپ کو ہے، ان کے پاس وہ جو حیثیت ہے۔ مجھے حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فتویٰ یاد آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ممبروں پر بیٹھ کر کرامتیں بیان کرنے والوں، خبردار، جب تک کوئی شخص خود صاحب کرامت نہیں تب تک وہ کرامت ولی بیان نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے چونکہ کرامت خرق عادت کے طور پر ہے، لہذا اگر کوئی شخص ایک کسی گزشتہ صدی کے کسی ولی کی کرامت بیان کرے، اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے، کرامت بیان کرنے والے پر فرض ہے کہ اس کرامت کا ظہور کر کے دکھائے۔ یہ ہے اصل دین، جنہوں نے دین کو سنبھالا ہے، دین کو خود پر پیش کیا، دین کے اندر اترے ہیں اور لاکھوں بے دینوں کو دیندار بنایا ہے، اور ہم دینداروں کو بھی دین بنا رہے ہیں اپنے فتووں کی روشنی میں۔ یہ اب ٹریڈ کمپنیاں بند ہونی چاہیے۔ میں حکومت وقت سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مذہب کو، دین کو ایسے ملاؤں سے واگزار کرائے جو ملا پاکستانی وحدت، پاکستانیت کی قومی وحدت اور دینی وحدت پر جو زد لگاتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، امت کو اور پاکستان کی قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ فی الفور حکومت وقت مذہب کو ان شریروں سے واگزار کرائے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا خمیر ہے، اور اس خمیر کی ارتقاء اور ابتدا لا الہ الا اللہ کے نور سے ہوئی ہے۔ اب اس میں انتشار پیدا کرنا، جتھے بنانا، جناب سڑکیں روکنا، او کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کون سا علمی معاملہ ہے؟ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں اہل علم سے کہ آپ اپنے مذہومہ اماموں کی اقتداء ضرور کریں، پر امت کو نہ خراب کریں۔ امت کو امت رہنے دیں، میرے رسول کی امت ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے۔
اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، کسی مولوی کی پراپرٹی نہیں ہے جس کا جب دی چاہے جدھر چاہے کھینچتا پھرے۔ میں پاکستانی قوم، بر صغیر کے لوگ، پوری امت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھیں جو امت کی وحدت میں رخنا ڈالتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کے نور میں ڈھلے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کے سرور میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ ملا اعظم کا تراشا ہوا تصور دین نہیں قبول کرتے۔ خدا کی سادہ عظمت پر یقین رکھتے ہیں کہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ رسالت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بے مثال ہیں، اور جہاں جہاں جس شخصیت کو جس بھی اعتبار سے خدا رسول نے جس عظمت میں، جس انداز میں ڈالا ہے، بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، تکریم دی ہے، ہم ہر اس تکریم کو خود پر واجب سمجھتے ہیں، خواہ وہ اصحاب رسول میں سے ہوں، اہل بیت رسول میں سے ہوں، امہات المومنین سے ہوں، اولیاء اعظام ہوں، کوئی ہوں، جن کی تکریم خدا کے ہاں ہے دلیل کی بنیاد پر، ہم اس تکریم کا احترام کرتے ہیں۔ اور جو اس تکریم کے تقدس سے ہٹ کر اپنا کوئی مذہب دے تو امت اسے مسترد کر چکی ہے، اب نہیں چلے گا یہ معاملہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ عصمت کی جتنی بھی تعریفیں کی ہوئی ہیں، ہر ایک تعریف میں جو بھی معنی، مضمون اور مصداق کا تعین کیا گیا ہے، اگر کسی کے پاس دلیل ہے ایسی قطعی اور یقینی جو اس تعریف کی جامعیت اور معنیت میں معید ہو تو وہ پیش کرے، خواہ وہ خلقتاً اسماً ماننے والے ہوں یا خلقاً ماننے والے ہوں۔ ہم 1450 سال بعد اپنا فگر قائم کر کے اپنے اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سادہ عظمت ہے، یہ اور وہ کے تصورات سے قرآن کا مقام پاک ہے۔ قرآن کو آلودہ نہ کیا جائے، مجھے پورے قرآن سے دکھا دیا جائے ایک لفظ دکھا دیا جائے جس میں یہ موجود ہے کہ یہ عمل عصمت ہے اور یہ عمل خلاف عصمت ہے۔ اللہ کے بندو، عصمت سیدہ کائنات سے بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹا معاملہ ہے، بہت چھوٹا مرتبہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے بھی بہت چھوٹا ہے۔ یہ ان کے خلق اور اخلاق کی عظمت کا ادنا جیسا اظہار ہے۔ اس کو ہم باتوں پر بتنگڑ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کے پاس کوئی دلیل ہے۔ یہ واویلے کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک تحریر آئی جس میں 800 علماء کے نام تھے اہل سنت کے، کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ میں تقریباً یہ 1000 سال پر مشتمل جو تاریخ تک کا تسلسل تھا، ان سارے اقوال کو میں نے دیکھا اور ان اقوال کے پس منظر میں ان مصادر میں اترا جن مصادر سے وہ اقوال لیے گئے، اور ان اقوال کے ساتھ ساتھ ان مصادر میں اتر کر میں نے دیکھا کسی قول کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ او بھائی، بلا دلیل تو اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا اعلان نہیں کیا۔ 2800 دلائل دیے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کی اس قرآن پاک کے اندر۔ رسالت بھی دلیل کے ساتھ ثابت کی، شریعت بھی دلیل کے ساتھ وابستہ ہے۔ تمام احکام جتنے بھی شرع کے ہیں وہ پیچھے دلیل موجود ہوتی ہے تو حکم بنتا ہے، دلیل نہ ہو تو حکم کوئی نہیں ہے۔ ہر شے تو دلیل پر ہے، اور ایسا مذہب جس پر جوڑ توڑے فلاں نے یوں فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ صاحب وحی ہے؟ کیا اس کا فرمانا قطعی اور یقینی ہے؟ نہیں۔ 8000 بھی علماء آ جائیں، 8 لاکھ، 8 کروڑ، 8 ارب، 8 کرب علماء آ جائیں، ہر صاحب علم پابند ہے اپنے قول کے پیچھے دلیل کا۔ جس صاحب علم کے قول کے منظرنامے میں دلیل نہیں ہے، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، نہ امت یقین کرے نہ ہم یقین کرتے ہیں۔ دلیل بہترین روشن حقیقت ہے، آپ لے آئیں۔ حضرت زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت کے خلاف دلیل لے آئیں، اور پھر علماء اہل سنت نے ہی یہی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عصمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عصمت وجوبی اور ایک عصمت جوازی۔ جب یہ بات علماء اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے
کہ وجوبی عصمت بھی موجود ہے اور جوازی صورت بھی موجود ہے۔ یہ امام اہل سنت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی یہ لکھتے ہیں، میں عصمت الانبیاء علی نبینا علیہ السلام حفظهم من النقائص وتخصیصهم بالکمالات النفیسہ والنقر والثبات فی الامور وانذار السکینۃ والفرق بینہ وبین غیرہم ان العصمۃ فی حقہم بطریق الوجوب وفی حق غیرہم بطریق الجواز۔ اب یہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں اہل سنت میں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے حق میں عصمت واجب ہے اور غیر انبیاء کے حق میں عصمت جائز ہے۔ تو بھئی آپ اگر عصمت وجوبی کا حوصلہ نہیں کر سکتے سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی عصمت میں، تو کم کم عصمت جوازی تو آپ کے اہل علم بھی مان رہے ہیں، کم از کم ان کو ہر بات میں کوڈ کرتے ہوئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کو ایز اے اتھارٹی، وہ اپنے سبجیکٹ میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، ہر جگہ استعمال کرتے ہوئے ان کا نام یہاں بھی یہ بات کر لی جائے۔ اسی طرح امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی فرمایا، والفرق بین العصمت عصمت المؤمنین و عصمت الانبیاء علیہم السلام ان عصمت الانبیاء بطریق الوجوب وفی حق غیرہم بطریق الجواز۔ او اللہ کے بندو، جب یہ آپ کے علماء اہل سنت، یا تو ان کو اہل سنت سے نکال دو، ٹھیک ہے، اگر یہ اہل سنت ہی ہیں تو پھر بہت سارے معاملات میں آپ نے ان کو بطور حوالہ پیش کیا ہے، باقی معاملات میں ان کا قول معتبر ہے لیکن اس معاملے میں معتبر نہیں ہے۔ مجھ پر یہ ایک زمانے میں اعتراض ہوا جب میں نے کتاب لکھی یہ عرفان ابی طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم، اور میں نے اس کا پورا تجزیہ دیا، سارے مذہب کا سارا جوڑ توڑ کر کے دکھایا، اور میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لگایا جانا کفر و شرک کا بہتان محض بے حقیقت مصنوعی افسانہ فضول جبری طاقت کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اب اس جملے کی تردید میں ایک لفظ نہیں کسی کے پاس کہ وہ دلیل کے ساتھ پیش کر دے کہ یہ سچ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ ہم نے بنایا ہے اس کی پیچھے جو دلیل موجود ہے، ہم دلیل کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن کوئی قائل اپنے قول میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کے لیے تو حجت ہو سکتا ہے، میرے لیے حجت نہیں ہے، امت کے لیے حجت نہیں ہے۔ امت کے لیے حجت شریعہ ہی حجت ہو سکتی ہیں، اور کوئی شے نہیں ہے، اور کوئی شے نہیں ہے۔ اب مجھ پر یہ اعتراض ہوا کہ اتنے آئمہ، اتنے اسلاف، اتنے اخلاف، اتنے اولیاء، اتنے صوفیاء، یہ سارے لوگ کفر ابی طالب کا قول کرتے ہیں اور قائل ہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک، اس کے آگے بس جب اتنے لوگ موجود ہیں ان کی تکفیر کرنے والوں میں، تو پھر میں نے کہا چلیں، اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے بتا دیجئے ان تمام اسلاف اخلاف میں، خواہ وہ متکلمین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، کوئی بھی ہیں، ان میں سے کون ایسا ہے جو صاحب وحی ہے؟ ان میں سے کون ایسا ہے جس کا علم بھی عصمت مآب ہے اور اس کی شخصیت بھی عصمت مآب ہے؟ تو بھائی جب قائل اپنے قول کے پیچھے وہ مضبوط قوت والی یقینی دلیل نہیں دیتا تو میں کیسے یقین کروں؟ طالب علم ہوں اور دلیل کی قوت پر یقین رکھتا ہوں، خیال آرائی پر نہ خیال آرائی کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں۔ تو آج تک میرے اس دو جملوں کا جواب کسی صاحب علم کے پاس نہیں ہے۔ مثلا ہمارے معتبر اور موقر ترین شخصیات میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں، ان سے لے کر آگے توڑ تک مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ ہیں۔ بھئی جو کچھ بھی انہوں نے بیان کیا اس کے پیچھے دلیل دینا ان کی ذمہ داری تھی۔ ہمیں دعوت یقین دی جا رہی ہے کہ ہم نے کفر ابی طالب پر یقین کرنا ہے، اور ایک بھی کائنات میں ایسی دلیل نہیں جو مفید یقین ہو۔ تو جو دلیل خود مفید یقین نہیں ہے دلالت کے اعتبار سے بھی اور ثبوت کے اعتبار سے بھی، تو پھر ہم اس نظریے پر کیسے یقین کریں؟ دعوت یقین کے دیتے ہو، دلیل جناب اللہ بے یقینی دیتے ہو، بلکہ وہ ظنی بھی نہیں منتے، زن کے درجے سے بھی گری ہوئی دلائل ہیں۔ یہ آیت کریمہ 14 مرتبہ نازل مانی گئی ہے اہل سنت کے کتب کے ذخیرے کے اندر، اور ان میں سے ایک مرتبہ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے خلاف نازل مانی گئی ہے، 6 مرتبہ محسن عالمین مخدومہ کائنات ام محمد حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے حق میں مانی گئی ہے۔ میرے پاس تو ریکارڈ موجود ہے،
اور ہر وقت میری گاڑی میں رہتا ہے، میرے پاس رہتا ہے۔ تو بھائی پھر اس کے علاوہ جو لوگ کفر اور شرک کرتے رہے ان میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ یہ دو نعوذ باللہ من ذالک یہ ملزمان ملے اہل علم کو، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ایک حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ملی اور جڑ دیا ان کے کفر اور شرک پر جناب اللہ قول کر دیا اور مذہب بنایا۔ جب میں نے سوال کیا پوری امت سے 1400 سال پر ٹھہرے ہوئے مطالعہ پر کہ بھائی اگر یہ کفر اور شرک میں ہیں تو کوئی لمحہ حیات ان کا ایسا ہے جس میں آپ کسی یقینی دلیل سے ثابت کر سکیں کہ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، بت کے سامنے گئے یا بت سے کچھ مانگا وغیرہ؟ جب یہ بھی نہیں، جو الزام لگایا اس کے ثبوت میں بھی دلیل نہیں ہے، تو مصنوعی جھوٹی روایات کو پیشوا بنا کر اتنی بڑی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے قرآن کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور آپ کے فرامین پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ نیچے ہے، اگر کسی کے قول کے پیچھے قرآن موجود ہے، رسول موجود ہے تو اس کو مانیں گے، اگر یہ نہیں تو نہیں مانیں گے۔ میں پوری امت کو ایک کلیہ دے رہا ہوں، ہر ایک شخص سے اس کی نقطہ نظر کے پیچھے دلیل مانگیں، قرآن کی روشن آیت بولے حق سمجھیں، ربی پاک بولیں حق سمجھیں، اور کوئی بولے نہیں، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم آیا ہے، آگے اطاعت ختم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ان پر کوئی ثابت نہیں کر سکا اور اتنے ہزار علماء کے قول کدھر گئے، کوئی کیا ان قولوں کی حیثیت ہے؟ تو ایسے ہی سیدہ کائنات کی عصمت کے خلاف بھی اگر کسی نے کوئی قول کیا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں پھر اس عصمت کے خلاف کوئی دلیل تے لے آؤں، ایک روئے زمین سے، آسمان سے، کہیں سے لے آؤ، کوئی جھوٹی موٹھی بنا لو یار، اگر بن سکتی ہے تو، وہ بھی نہیں ہے۔ تو جب دلیل ہی نہیں ہے آپ کے موقف کی آپ کے پاس، تو واہی خیال آرائی سے ہم اتنی بڑی حرمت کا انکار کریں؟ یہ آپ کو مبارک ہو۔ ہم سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ عصمت سیدہ زہرا کے مقام سے بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی ہم عصمت کی تکریم کریں تو صرف اتنا ہے کہ بی بی صاحبہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کہ کسی خلق کی ادنا سی رعنائی تو ہو سکتی ہے، کامل شخصیت زہرا عصمت سے کہیں بلند و بالا ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے، اور قرآن کریم نے اس بات پر بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، ناظرین سے، جس بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ آپ کو مکتب فکر نقطہ نظر مبارک ہو، پر یاد رکھنا میری گفتگو کو، میرے خیال کو نہ مانیں، قرآن کریم کی سچائی کو ضرور مانیں، اور قرآن کریم میں اپنے معنی نہ بیان کریں، جو میرے رسول نے جس معنوں کا تعین کیا ہے انہی معنوں کا احترام کریں، اور ان معنی کو جس تسلسل میں قرآن جس اعتبار سے اعتبار فرمایا گیا ہے اہل بیت کا جو بھی فرد ہے، مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم یہ 5 تن پاک جو ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ 5 تن تو پاک ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی پاک نہیں۔ محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا پاک نہیں ہیں، وہ اصول ہیں ان پاکوں کا، ان کو کیوں نہیں شامل عصمت کیا جاتا؟ پھر ان نفوس قدسیہ کے بعد کیا امام سیدنا زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کیا یہ پاک نہیں ہیں؟ امام باقر علیہ السلام یہ پاک نہیں ہیں؟ امام جعفر علیہ السلام پاک نہیں ہیں؟ تو یہ پاکی کا خود بنایا ہوا معیار قابل قبول نہیں، جہاں دلیل بولے وہ پاک۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے تو فرط جذبات میں آ کر کہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی ہے نور تیرا ہے سب گھرانہ نور کا۔ تو نور میں تو طہارت اور لطافت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اس میں تو کثافت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ تصور قائم کر لیا گیا ہے؟ اپنے خیال آرائی کو پیچھے رکھو، اہل بیت النبوت
کو اللہ نے جو تکریم بخشی ہے، رسول نے جو تکریم بخشی ہے، اس پر اعتقاد کیا جائے۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام کے سمجھنے، اس پر اعتقاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کو عصمت کے تسلسل میں نہ بیان کیا جائے کہ ان کے پاس عصمت تھی یا نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور اس پر میں انشاءاللہ دلائل رکھتا ہوں، عصمت بہت چھوٹی چیز ہے سیدہ کائنات کے مقام سے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی تکریم کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔